بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا یہ اردو گرامر کا لیکچر جو ہے وہ حروف اور حروف کی اقسام پر مشتمل ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حرف جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جو اکیلا تو ہو، کوئی واضح معنی نہیں رکھتا، لیکن جملے کے الفاظ کے باہمی ربط وغیرہ کے کام آتا ہو، جیسے نمازی مسجد میں ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے یہ لفظ جو ہے، یہ جو حرف ہے اس کو ہم نکال دیں، میں جو ہے، تو پھر دیکھیں آپ کہ جملہ جو ہے محمل سا بنے گا، محمل سا بن جائے گا۔ جیسے نمازی مسجد ہیں، تو یہ تو کوئی جملہ نہ بنا، ٹھیک ہے، تو سمجھ بھی نہیں آیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نمازی مسجد میں ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے حروف ہوتے ہیں، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کا استعمال جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے، لیکن یہ بہت ہی ضروری ہے۔ بالکل ایک عمارت کو بناتے وقت جیسے چھوٹی چھوٹی اینٹیں جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ان حروف کے استعمال سے ہم خوبصورت جو ہے وہ جملے جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو ان حروف کے بغیر جو ہے وہ جملے نامکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس جملے میں لفظوں کا تعلق جو ہے وہ میں کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، کوولنٹ بانڈ ایک طرح سے کہہ لیں، کیمسٹری میں جیسے مساوات جو ہے وہ آپس میں مل کر جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، عناصر سے مرکب بنتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ مرکب بناتے وقت یا جملے کو جوڑتے وقت بھی جو ہے ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو جملے بے جوڑ ہو جاتے ہیں، اور میں حرف ہے اس کے اندر جو ہے یہ حرف کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم جو ہے وہ لیکچر کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم سیکھیں گے حرف کی مختلف اقسام۔ تو حرف کی اقسام کی طرف جو ہے وہ اب ہم بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ہے بیٹا جی قسم ہے وہ ہے حرف جار۔ تو ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ بورڈ کے پیپروں میں یوں سمجھ لیں ان حروف میں سے جو ہے لازمی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی پریکٹس کے لیے آن لائن جو ہے وہ ایک ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرواؤں گا میں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایم سی کیوز کی شکل میں یہ حروف جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، حرف جار وہ حرف ہے جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، فعل اور فاعل کا تو آپ کو پتہ ہے، اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہم، کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ ربط پیدا کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اسے جو ہے وہ حرف جار یا جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں نام ہیں اس کے۔ اور جس اسم کے ساتھ وہ آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ یہ آپ نے جو ہے وہ یہ بھی انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے جی، ایم سی کیوز کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حروف جاریہ ہیں، ان میں سے یہ سارے کے سارے جناب حروف جار سے ہی حروف جاریہ ہیں۔ تو اب یہ جو میں ہے، ان سے تک، تلک، اوپر، پر، لیے، واسطے، آگے، پیچھے، نیچے، اندر، باہر، درمیان، پاس، اسی جملے کو اگر آپ اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جملہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں، نمازی مسجد کے اندر ہیں، نمازی مسجد کے باہر ہیں، نمازی جو ہے وہ چھت کے نیچے ہیں، چھت کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ جناب یہ حروف جو ہیں یہ بڑے لازم ہیں۔ نیکسٹ جی بڑا مزے کا، اور ہم بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے حرف عطف۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی جو ہے وہ بتاتا جاؤں کہ آپ نے اب جو بھی کوئی سبق پڑھنا ہے اس میں سے جو ہے وہ لازمی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ حرف عطف جو ہوں انہیں نکالنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے جو بھی آپ سبق پڑھ رہے ہوں۔ تو وہ حرف ہے جو دو اسموں یا جملوں کو آپس میں ملا دے، مثلا کلموں، کتاب، اچھا
اکثر لوگ جو ہے اس کو واو پڑھ دیتے ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا. کلموں کتاب، ٹھیک ہے، کلموں کتاب. تو واو جو ہے یہ جناب حرف عطف جو ہے وہ کہلائے گا، اور اسی طرح واو کی بجائے اور بھی جو ہے لفظ آتا ہے، تو حرف عطف سے پہلے جو ہے وہ معطوف علیہ، پہلے اسم جو ہوتا ہے اسے معطوف علیہ کہیں گے اور دوسرے کو معطوف کہیں گے. تو مثال کے طور پر ذرا بتائیے مجھے جناب، تو اس میں جو ہے وہ معطوف علیہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ جی گڈ، قلم. ٹھیک ہے جی. اور کتاب جو ہے یہ کیا کہلایا؟ جی معطوف. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا، اور اس کی کچھ ایگزامپل جو ہے وہ جناب دیکھتے ہیں. تو حروف عطف یہ ہیں واو اور پھر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے کر اور کے کو بھی حروف عطف میں شمار کیا ہے، لیکن یہ صرف دو فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں. مثلا سعید آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ اس جملے کے اندر جو ہے وہ اور آیا ہوا ہے، اور کہ اس جملے کے اندر جو ہے وہ دو جملے ہیں، دو فعل ہیں، ان کو آپس میں جو ہے وہ ملایا ہوا ہے. تو دوسرا عطف کا استعمال ایسے بھی ہوتا ہے جناب کہ شب و روز، اسلم و محمود، فوزیہ، پھر انیکا. ٹھیک ہے. پھر کا لفظ بھی آ سکتا ہے، واؤ کے ساتھ بھی میں نے استعمال بتایا، دن اور رات اور کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کو بتا دیا. تو یہ وہ حروف ہیں جن کو حرف عطف کہتے ہیں. اور جب جناب اگر یہ دیکھیں کہ یہ پورا کیا ہے، اس میں جو واؤ ہے نا یہ صرف حرف کے لائے گا. اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے تو جناب یہ مرکب بن گیا. ٹھیک ہے. تو مرکب جو بنا وہ مرکب عطفی بنا. ٹھیک ہے جی. تو آئیے جناب وہ مرکب والے جو لیکچر کے اندر بھی آپ کو جو ہے بتایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں، سکرین اوپر کرتے ہیں جناب تاکہ آپ کو دیکھنے میں پرابلم نہ ہو. جی حرف عطف ہو گیا. نیکسٹ ہے جی حروف علت. تو حروف علت کیا ہوتا ہے؟ علت آپ کہہ سکتے ہیں کوئی وجہ، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، ہم یوں جو ہے وہ کسی سبب، یہ جیسا کہ آگے لکھا ہوا وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں. تو اکثر جملوں کے شروع میں، درمیان میں آپ نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ یا دو جملوں کے بعد جو ہے وہ علت کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جناب یہ بہت ہی اہم الفاظ ہیں اور ان کو حروف علت کہتے ہیں. کہ کوئی وجہ، وہ اسکول دیر سے آیا کیونکہ بارش ہو رہی تھی، اس لیے بدی سبب بنا بریں، لہذا پس بائیں وجہ تاکہ چنانچہ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ حروف ہیں جناب جس میں آپ کسی علت کو بیان کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ہے جی حروف اضافت. کہ وہ حروف ہیں جو دو اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کرتے ہیں. تو اسی طرح جن میں تعلق پیدا کرتے ہیں تو ان کو مرکب اضافی بھی کہتے ہیں. تو جیسے کا، کے، کی، اور رے الف را، رے بڑی یہ اور رے چھوٹی یہ، تو یہ جملوں کے یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جی اس کا، یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کی کتاب ہے. تو یہ جب کا کی کے لگ جاتا ہے تو حرف اضافت کہلاتا ہے. اسی طرح اگر کسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے گا تو تب بھی جو ہے وہ ملکیت کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، کہ ایسے مرکب جو ہے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ اگر واو کا کی کے آ رہا ہو یا جو ہے وہ زیر نیچے لگ رہا ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہیں اور ان کا آپس میں تعلق قائم کیا جائے. اچھا جی نیکسٹ ہے جی حرف بیان. یہ والا
وہ حرف ہے جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جناب اس کی آسان سی نشانی ہے کہ یہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، کہ ٹھیک ہے. تو مثلا استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، ٹھیک ہے، تو اس نے دیکھا کہ، اچھا اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، آگے آپ ترجمہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب کسی چیز کی وضاحت کرنی ہو یا بیان کرنا ہو تو تب جو ہے وہ کہ لفظ ایڈ کیا جاتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ، ٹھیک ہے نا. تو مختلف مثالوں سے میں نے آپ کو بیٹا سمجھا دیا، امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. بڑا آسان سا ہے، بس یہی یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہے کہ. تو نیکسٹ ہے جی، آپ نے تشبیہ، میں نے آپ کو اس لیکچر میں تشبیہ کے حوالے سے بتایا تھا، اور وہاں پر حروف تشبیہ کے اوپر بھی بات ہوئی تھی. یہاں پہ ہم دوبارہ سے انہی حروف کو جو ہے وضاحت کرتے ہیں، وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو مثلا مانند، طرح، صورت، جیسا، ہو بہو، مثل وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ حروف ہیں جن کو جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تشبیہ کا عنصر جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ تشبیہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورج کی مانند ہے، وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، وہ صورت غلاب ہے، جیسا ہے، ہو بہو ہے، مثل شمع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ حروف تھے. یہ میں نے زیادہ تر کوشش کی کہ آپ نے ابھی تک جو سلیبس میں جناب یاد کیے ہوئے ہیں انہی میں سے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ میں نے نکالے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں. تو امید ہے کہ آج حرف کیا ہوتے ہیں، حرف کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے فردر ایک ایک کو جو ہے وہ دیکھا اور اس کی مثالوں کو بھی سمجھا اور یاد کیا. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے ان تمام مثالوں کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.